السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بھیجی ہے جی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھپا ہوا شرک یعنی شرک خفی، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے جب اسے جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ اس کی تحقیق مطلوب ہے۔ محترم بھائی یہ روایت جو ہے نا، بعض محققین نے تو اس کو حسن کہا ہے، لیکن یہ جو حوالہ دیا ہے سنن ابن ماجہ کا، ابن ماجہ والی سند کے اندر ایک تو ابو خالد الاحمر اس کی تدلیس ہے، نمبر 2 کثیر بن زید اور ربیع بن عبد الرحمن، ان پر بھی ضعف کا حکم لگایا ہے۔ جس طرح کہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ موجود ہے 11252 نمبر پر۔ اس میں جو ہے نا محقق جو ہیں مسند احمد کے، انہوں نے کہا اسنادہ ضعیف، سند اس کی ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ کیا ہے؟ کثیر بن زید الاسلمی اور ربیع بن عبد الرحمن، اور لکھا ہے باقی راوی جو ہے وہ ثقہ ہیں اور صحیح کے راوی ہیں یعنی، لیکن اس کے علاوہ اس کی ایک اور سند مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ مستدرک حاکم والی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اگرچہ مسند احمد میں ابو خالد الاحمر کی مطابقت آ بھی گئی ہے، لیکن پھر بھی کثیر بن زیاد اور ربیع بن عبد الرحمن کا معاملہ ہے۔ اور پھر مستدرک حاکم والی جو سند ہے 7936 نمبر پر، ہاں جی، اس میں دراج راوی ہے جو ابو الحسن سے بیان کرتا ہے، وہ ضعیف ہے۔ اور آگے ابو الحسن ان کثیر بن زیاد ان ربیع بن عبد الرحمن، پھر یہ معاملہ ادھر بھی موجود ہے، کثیر والا اور ربیع بن عبد الرحمن والا۔ تو اب اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ روایت امام بہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ اب شعب الایمان والی سند جو ہے کثیر بن زیاد اور ربیع بن عبد الرحمن کا معاملہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے مسند بزار کے اندر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک روایت ہے جس کو بعض محققین نے اس کا شاہد بنایا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں بھی جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ 2663 نمبر پر ہے مسند بزار میں، جلد نمبر 7 صفحہ 106۔ اور اس مسند بزار والی سند کو جو ہے علامہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا، انہوں نے تو اس کے اوپر حکم یہی لگایا کہ مسند بزار والے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعد میں اختلاف بھی ہے۔ تو بہرحال اس پر مزید تحقیق انشاءاللہ کروں گا، کیونکہ ہمارے جو کبار بعض علماء ہیں بڑے، ان کے نزدیک یہ ثابت ہے حسن، لیکن اس کی فی الحال مجھے کوئی سند ذوق سے خالی مجھے نہیں ملی۔ السلام علیکم۔